نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات و ناظرین کرام، آج کی یہ ماہانہ مجلس دین و دانش حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی مجدد دین و ملت، امام المسلمین، شیخ الاسلام، آپ کے ذکر خیر، آپ کی خدمات دینیہ اور آپ نے جو ایک علمی خزانہ کتب کی صورت میں، تحریر کی صورت میں امت کے لیے چھوڑا ہے، اس کا اختصار کے ساتھ ذکر خیر کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی اس حقیر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت کے درجات اپنی بارگاہ میں بلند سے بلند ترین فرمائے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پارینہ را۔ اللہ والوں کا ذکر کرنا ان کے ساتھ رہنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو سچوں کی سنگت اور کینونیت جو ہے ان کے ساتھ رہنا بظاہر تو بڑا مشکل لگتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین تشریف لائے، ہم کس کس کے ساتھ جا کے رہ سکتے؟ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے، 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام اہل بیت طہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف لائے، پھر بہت سے ائمہ اہل بیت، ائمہ فقہ شریعت، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، بزرگان دین۔ ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ کو حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور یہ بھی فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت جو ہے وہ نیکوں کے قریب ہوتی ہے۔ اب نیک تو چلے گئے سارے دنیا سے ہم سے پہلے ہی، تو ہم کس طرح ان کے قریب رہ کر اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کا حصہ لے سکتے ہیں؟ اور یہ بھی کلام مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو اہل علم ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشیت
اور تقوی کا اعلیٰ درجہ حاصل کرتے۔ تقوی کی دولت اور خشیت الہی کی دولت ان کے دامن میں ہوتی ہے جو اہل علم ہیں، وہ بھی ہم سے سب جدا ہو چکے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء دین ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، وہ بھی ہم سے جدا ہو چکے۔ تو اس پہ پھر مفسرین اور محدثین نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی کہ جتنے سچے لوگ، جتنے اللہ والے، وہ انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، وہ شہداء ہوں، صدیقین ہوں، وہ صالحین ہوں، وہ موقنین ہوں، وہ محسنین ہوں، وہ متقین ہوں، وہ خاشعین ہوں، جتنے اللہ والے ہیں ان کے ساتھ رہنے کا مہذب اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی محبت کو اپنے دل میں خاص جگہ دی جائے۔ دیکھو، ہر نماز میں ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ تو سوال پیدا ہوا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو ساتھ ہی کہا، یہ کہو کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پہ تو نے انعام کیا ہے، جو نبی ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہید ہیں، جو صالحین ہیں، ہمیں ان کے راستے پہ چلا، دکھا بھی، چلا بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے اللہ والے دنیا میں تشریف لائے اور قیامت تک آتے رہیں گے، ان سے پیار کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا لینا اور ان کا ذکر خیر کرتے رہنا، یہ ان کے ساتھ رہنے کے مترادف ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو عرض کی آقا محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور یہ تو طے ہو چکا کہ جس سے محبت ہے وہ اس کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، اللہ والوں سے محبت ہے تو ان کے ساتھ ہے، اور اگر غلط لوگوں سے تعلق ہے تو ان کے ساتھ ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس سے محبت ہو اس کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس سے پیار کرتا ہے، دل کے اندر اس کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے عیب تلاش کرنے کی بجائے ان کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق جلیلہ جو ہے ان کو تلاش کرتا ہے اور اس کا کثرت سے ذکر خیر کرتا ہے۔ جس کسی دا کوئی عاشق ہوندا صرف تو اسے دی کردا ہے تے 100 مکر بہانے کر کے مرنے دے مرد، تو اس کا کثرت سے ذکر خیر، اس کی سیرت کا، اس کے کردار کا، اس کے افکار کا، جس سے اس نے پیار کیا ان کا بھی، اور جو اس سے پیار کرتے ہیں ان کا بھی۔ طریقت کی دنیا میں اگر یہ دیکھنا ہو کہ کس کو اپنے شیخ سے فیض مل رہا ہے
تو اس کی بھی یہی نشانی ہے کہ جو اپنی شیخ کا کثرت سے ذکر خیر کرتا ہے، بلکہ جتنا ذکر کرتا ہے تو اتنا ہی وہ اس کا فیض حاصل کرتا ہے، جو جتنا کم کرتا ہے اتنا تھوڑا فیض ملتا ہے۔ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ اے انسان، تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہیں جنم دیتا ہے، ایک وہ جو تمہیں رشتہ دیتا ہے، ایک وہ جو تمہیں تعلیم اور ہدایت دیتا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو وہ باپ جو تمہیں تعلیم اور ہدایت دیتا ہے، نیکی کی راہ پہ چلاتا ہے، اس کا درجہ پیدا کرنے والے اور رشتہ دینے والے باپ سے بڑھ کے اس سے زیادہ ہے۔ یہ پہلے دونوں باپ دنیا میں مصروف کرتے ہیں، اور تیسرا جو روحانی باپ ہے حقیقی معنوں میں، وہ دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر اللہ کے راستے پہ صراط مستقیم پہ لگاتا ہے۔ وہ دنیا کے تعلقات آسان طریقے سے نبھاتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے راستے پہ چلاتا ہے اور چلنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ اگر کوئی دقت و دشواری آ جائے تو رہنمائی بھی کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جولیاں پھیلا کے دعا بھی کرتا ہے۔ تو یہ شیخ کا رشتہ، یہ اللہ والوں کا رشتہ جو ہے، تو پوچھا سرکار کیسے پتہ چلے اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تم اپنے باپ سے پوچھ لو۔ اب باپ 3 بن گئے، اگر وہ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر وہ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ عرض کی آقا کیسے پتہ چلے کہ کتنا راضی ہے؟ فرمایا جتنا تیرا باپ تجھ سے راضی ہے اتنا ہی رب بھی راضی ہے۔ اب باپ 3 ہو گئے، جنم دینے والا، سسر بھی اور شیخ طریقت بھی۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو، تے نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن پر آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو، جے اے بوٹی لائی ہو۔ جو اللہ کی محبت کا بیج بوتا ہے، اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہوں، لو لو دے موڑ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولنا ایک کجا ہوں، تے اتنا ڈٹھیا منو صبر نہ آوے اور کدے ول بجا ہوں، تے مرشد دا دیدار ہے باہو، منو لاکھ کروڑا حجا ہوں۔ جس نے جنم دیا اس کا چہرہ دیکھیں تو ایک حج ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں جو تمہیں ہدایت دیتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلاتا ہے، اللہ سے ملا دیتا ہے، تمہیں جنت رسید کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو، جو جنم دیتا ہے، جو رشتہ دیتا ہے، اس کے چہرے سے ایک حج کا ثواب ہے، اور مرشد کا چہرہ دیکھیں تو لاکھ کروڑ حج کا ثواب ہے۔ الشیخ فی قومہ کالنبی فی اصحابہ، اسی لیے فرمایا کہ شیخ اور جو مرید ہے اس کا رشتہ اور آداب بالکل اسی طرح جس طرح سرکار کی خدمت میں صحابہ کا رشتہ اور آداب ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف المعجوفی میں، اس امت کا پہلا شیخ سرکار کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پہلا صوفی، پہلا فقیر، پہلا درویش، جس کو کے سینے کو اللہ نے اپنی محبت سے آباد کر دیا اور ہر قسم کی قدورتوں کے نکال کر، اور اس طرح دین کا سراپا ان کو بنا دیا کہ ان کو دیکھتے تھے تو سرکار نظر آتے تھے۔ تو ان کی سیرت آئیڈیل سیرت بنی۔ تو یہ سارا جو ہمارے روحانی سرپرستان ہیں ان میں ایک بہت بڑا روشن نام وہ شیخ الاسلام والمسلمین حضور سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی۔ اللہ رب العالم آپ
1857 کی جنگ آزادی کے 2 سال بعد جب پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر انتہائی ابتلا کا دور تھا، آزمائش کا دور تھا، اور کونڈ چھری سے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ رعایا ہند تباہ ہوئی، کہوں کیسی ان پہ جفا ہوئی، جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی قابل دار ہے۔ چن چن کے انہوں نے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا، وہ جن کے چاند سے بیٹے لہو میں ڈوب گئے، میرے پڑوس میں شب بھر وہ مائیں روتی ہیں۔ جہاں پتہ چلتا کوئی مسلمان ہے تو چن چن کے اس کو اڑا دیا جاتا، جو علماء تھے ان کو کالے پانی بیچ دیا جاتا۔ تو جس وقت وہ اسلام کو مٹانے کے در پہ تھا، ان حالات میں اللہ نے اس مرد حق آگاہ کو دنیا میں بیچ دیا، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو وہ ابتلا کا دور، انگریز نے کہا کہ آج ہم پوری صلیبی جنگوں کا انتقام لیں گے ان پاک و ہند کے مسلمانوں سے۔ انہوں نے ان سے سیاست چھین لی، اقتدار چھین لیا، معیشت چھین لی، تہذیب چھین لی، اور ہر اعتبار سے ان کو غلامی کے شکنجے میں کس دیا، اور جو طریقے ہو سکتے ہیں کسی قوم کو مٹا دینے کے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اور دیگر جتنے بھی طریقے ہیں سارے انہوں نے اپنائے۔ اور ان میں ایک شر یہ بھی انہوں نے پھیلایا کہ انہوں نے ایک ایسا فتنہ کھڑا کر دیا جس سے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ اس فتنے کو فتنہ مرزائیت کہتے ہیں۔ وہ دنائے سبل ختم الرسول، علامہ نے بھی کہا وہ دنائے سبل ختم الرسول، ختم نبوت پہ اس نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ ختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے خاص طور پر سرکار خواہ میں ملے، کہا ہے میر علی شاہ تو امن سے بیٹھا ہے، میرے دین کے دشمن کینچیوں سے کتر کے لے جا رہے ہیں، اٹھو اور ان کے خلاف کمر کس لو اور اس فتنے کا سد باب کرو جو میرے دین کو مٹانے اور مقام ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے در پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہمہ جہد خدمات لی، جہاد کے جتنے مہذب ذرائع تھے، ظاہری اور باطنی ذرائع تھے، آپ نے سارے استعمال کیے، اور جن میں آپ کا جو تحریری سرمایہ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہم نے آپ کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ آپ کی جو علمی کاوشیں ہیں اس پہ اختصار سے گفتگو کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، میں چاہتا ہوں آج ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیں۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی کچھ تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ کچھ ہماری دختران طریقت بھی تشریف فرما ہیں، تو یہ تھوڑی سی ذرا علمی سی گفتگو ہے۔ تو آپ 1859 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 1937 میں علامہ اقبال کے وصال سے 1 سال پہلے آپ کا وصال ہوا۔ حضرت اقبال بھی جہاں بڑے گہرے علمی، فکری اور خاص جو تصوف کے مسائل میں جہاں اشکال محسوس کرتے تو آپ کو خط لکھ کے رہنمائی بھی لیتے تھے۔ خاص طور پہ جو اس وقت وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی جو ابحاث جاری تھی، اس میں بھی آپ نے خط لکھ سے حضرت سے رہنمائی طلب فرمائی۔ تو تاجدار گولڑا شریف آپ حسنی حسینی سید ہیں،
اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ان کی آل اولاد سے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے وقت کا مجدد دین و ملت ہونے کا بھی شرف بخشا۔ آپ کی ان علمی کاوشوں میں ایک آپ کی کتاب تھی تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، فی کلمۃ الحق، یہ 1897 میں آپ نے کتاب لکھی۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ ایک لکھنؤ کے بزرگ مولانا عبد الرحمن، بظاہر وہ علم ظاہری سے بھی آراستہ تھے اور علم باطنی سے بھی آراستہ تھے، انہوں نے کتاب لکھی کلمۃ الحق، حق کا کلمہ، یعنی انہوں نے کلمہ طیبہ کے حوالے سے ایک اپنے انداز میں صوفیانہ تحقیق پیش کی، لیکن وہ اس قدر غلو میں چلے گئے کہ انہوں نے وحدت الوجود کو، ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے حلول اور اتحاد کا، اس کے قریب تک لے گئے۔ گو وہ اس کا عقیدہ نہیں تھا، ان پہ ایک حال طاری تھا، اس حال کے اندر فنا ہو کر انہوں نے جو گفتگو کی اس کو صوفیہ کی زبان میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حالت سکر ہے۔ سکر کی حالت میں جس وقت کوئی صوفی اللہ کی محبت میں وارفتہ ہو جاتا ہے اور اس کیفیت حال سے مغلوب ہو جاتا ہے تو بعض ایسی باتیں کہہ جاتا ہے یا لکھ جاتا ہے جو قرآن و سنت کے ساتھ براہ راست وہ میچ نہیں کرتی، جن کی تعویل یا تعبیر پھر کرنی پڑتی، یعنی کہ چونکہ چنانچہ کہہ کر اس بات کو، اب کیونکہ انہوں نے تحریر کیا اور کھل کے کئی اکابرین کے نام لیے تو اس کے جواب میں پھر آپ نے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، جو کلمۃ الحق انہوں نے لکھی ہے اس کی میں نے تحقیق کی، اور آپ نے بیان کیا کہ کلمہ طیبہ کا وہ مفہوم اور عقیدہ نہیں ہے جو مولانا عبد الرحمن صاحب نے پیش کیا ہے، بلکہ آپ نے وحدت الوجود کی بھی وضاحت کی، وحدت الشہود کی بھی وضاحت کی، اور بتایا کہ اللہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہ سجدہ عبادت جائز ہے، نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، اور نہ سجدہ تحیت جائز ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس طرح اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ کیا تھا؟ وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کی طرف نہیں، آدم کے لیے۔ وہ ان کی شریعت میں، شریعت آدم علیہ السلام میں گنجائش تھی، انہوں نے وہ سجدہ تعظیمی کیا۔ پھر قرآن پاک میں ذکر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور 11 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ بھی قرآن میں پوری شرح و بسط۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا ایک وقت آئے گا میں اور تیری ماں اور تیرے 11 بھائی تجھے سجدہ کریں۔ اور پھر مصر میں جب وہ گئے تو انہوں نے سجدہ کیا، وہ تھا سجدہ تحیت۔ سجدہ عبادت ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا مالک اور مختار سمجھ کر، اپنا الہ اور خدا سمجھ کر اس کے آگے سر کو جھکا دیں۔ تو آپ نے تینوں صورتوں جو ہے فرمایا شریعت محمدین میں تینوں سجدے جائز نہیں ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے اور نہ سجدہ تحیت جائز۔ سرکار نے کہہ دیا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کے لیے بھی جائز نہیں۔ سرکار نے کسی صحابی سے نہ سجدہ کروایا اور نہ سجدہ کرنے کی اجازت دی۔
1,40,000 صحابہ حدیث موجود ہیں، کھلی کتاب ہے، لیکن بعض بزرگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ جب ہندو معاشرے کے ساتھ ملے، جو ہر ایک کے آگے سجدہ کرتے تھے، بلکہ وہ جب ملاقات ہو تو وہ کہتے ہیں نمستے، بولے نمستے کہتے، تو نمستے کا مطلب ہے میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، نمستے کا معنی ہے میں تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ سکھ جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، پنجابی کے اندر جو ہے کہ بیبے متھا ٹیکنا وا، بابا متھا ٹیکنا وا، یعنی میں تمہیں سجدہ کرتا ہوں۔ ان کے اندر بھی یہ تصور ہے، واحد اسلام ہے جس نے کہا کہ جب ملاقات کرو تو السلام علیکم کہو، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، اور جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو۔ تو شرک کا وہ گو اس کو خدا سمجھ کے وہ نہیں کہتے کہ میں تمہیں سجدہ کرتا ہوں، ابا جی متھا ٹیکنا وا، میں نہیں سجدہ کرتا ہوں تمہیں، نمستے میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو آپ نے پوری شر و بست سے یہ سمجھایا، حتیٰ کہ قبروں کو بوسہ لینے سے بھی آپ نے منع کیا تاکہ وہ سجدہ تعظیمی کی شبیہ پیدا نہ ہو جائے، اس سے بھی آپ مجدد صاحب نے تو فرمایا نا کہ 6 فٹ دور کھڑے ہو کے میری قبر سے دعا کرنی، خبردار ہاتھ لگا کے اور چوما چاٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو حقیقی اصل عقیدہ توحید ہے اس کو پوری شر و بست کے ساتھ پیش کیا، اور ان کی کتاب سے جو مغالطہ پیدا ہوا تھا آپ نے اس کو رد کر دیا، اس کو دور کر دیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اصل میں ان کا عقیدہ نہیں ہے، وہ حال سے مغلوب ہوئے۔ دوسری آپ کی پھر کتاب، اس کا نام ہے شمس الہدایہ، ہدایت کا سورج، شمس میں نے سورج۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک شروع میں کہا میں مجدد ہوں، لوگ تھوڑا سا ہضم کر گئے کہ چلو یہ آریاؤں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف یہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے، تو چلو اس شعبے میں کہتا ہے تو کہتا رہے۔ پھر اس نے کہا نہیں میں مسیح موعود ہوں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا وہ میں ہی ہوں۔ اور بعد میں تیسرا اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ، پہلے ذلی ہوں بروزی ہوں، پھر نبی کہنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے شمس الہدایہ، ہدایت کا سورج، قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، وہ کہاں ہیں، اور وہ کیسے تشریف لائیں گے۔ اس کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کے ماں کے حوالے سے، نہ ان کی تعلیمات کے حوالے سے، نہ ان کے معجزات کے حوالے سے۔ جو اللہ نے ان کو قدرتیں دیں ان کا کوئی تصور بھی اس کے قریب کہیں نہیں پھٹکا، کیونکہ جب کوئی اللہ کسی نبی کو، رسول کو کوئی طاقت، ہمت، قوت دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو گویا کہ وہ قوت ودیت ہوتی، اس سے معجزات کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ محض اس نے شر پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اسلامی عقائد یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، نہ انہوں نے قتل کیا انہیں، نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کو اللہ نے شبہ میں مبتلا کر دیا اور انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور جس عمر کے حصے میں وہ آسمانوں پہ اللہ لے کر گئے تھے اسی عمر میں اسی طرح وہ دنیا میں تشریف لائیں۔ اس پر بھی جو کرسچن کمیونٹی میں بھی کئی بحثیں چلتی رہتی تھیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تقریباً 150-200 سال بعد ایک واقعہ اللہ نے ظاہر کیا، کیونکہ ان کا بھی خیال تھا وہ گئے ہیں روحانی طور پہ، ویسے ان کو شہید کر دیا، سولی چڑھا دیا، ہم نے قبر بنا دی، اور اب وہ روحانی طور پر جو ہے وہ وہاں موجود ہے۔
انہیں اٹھا کے روحانی طور پہ لے جایا گیا یا جس طرح بھی، لیکن سولی کے وہ قائل ہیں۔ اللہ نے ایک واقعہ ظاہر کیا کہ 7 اللہ کے درویش اور اولیاء جو ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، انہی کا پڑھنا تھا، وہ نبی رسول تھے، تو ان پہ اللہ نے نیند طاری کر دی اور 309 سال وہ رقیم شہر تھا، ایک رقیم ملک شام کے پاس مصر کے قریب، وہ رقیم کی وادی کے قریب ایک غار تھی، اس میں وہ گئے، اور ایک ان کا 8واں ڈاگ تھا جس کا نام حضرت قطمیر ہے، اور اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی۔ 309 سال بعد وہ زندہ ہو کے اللہ نے انہیں اٹھایا، تو جس عمر کے حصے میں وہ گئے تھے اسی عمر کے حصے میں اٹھ گئے۔ نہ وہ بوسیدہ ہوئے تھے، نہ وہ ہڈیاں بنے تھے، نہ وہ مرے تھے، نہ انہوں نے خوراک کھائی تھی، نہ انہوں نے پانی پیا تھا۔ وہ بالکل کھلا آسمان تو نہیں تھا، غار تھی، اوپر ایک سوراخ تھا، کیونکہ انہوں نے غار کا منہ بند کر دیا۔ تو ان کے جو ساتھی تھے، گیلس اور انٹونی اور ایک دو لوگ تھے، انہوں نے مل کر جو ہے وہ ان کو وہاں سے نکال کے ان کو دفن کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ دقیانوس کے سپاہیوں نے ان کو روک دیا اور وہ جان بچا کے بھاگ گئے، لیکن اوپر سے کچھ حصہ خالی رہا، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ سورج گزرتا ہے تو کچھ وہ حرارت ان تک پہنچتی ہے۔ بہرکیف اس میں بہت زیادہ تفصیلات بیان کی جاتی ہیں اور بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق اللہ نے یہ بتایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا گیا اور پھر ان کو جو ہے اٹھا لیا گیا آسمانوں پہ، تو تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے، یہ 309 سال آسمانوں پہ نہیں اللہ نے ان کو اٹھایا، زمین پہ رکھا، غار میں تمہارے سامنے رہے ہیں، تم مسلسل آتے جاتے رہو، کبھی باہر بھی نہیں نکلے، کسی نے خوراک بھی نہیں دی، عمر کے اسی سے اٹھ کے باہر آ گئے۔ اور ان کی عمر جو ہے وہ اس وقت 35-36 سال ہے، اور جو ان کا پوتا دوتا جو 4تھی یا 5ویں پیڑھی میں تھا تو وہ 250 سال عمر، آئرس، تو وہ بالکل سفید بابا ہے، وہ بالکل ینگ مین، جو ان کا لیڈر تھا وہ بالکل بخیر و فیت ہے، اور میکسیمیلین جس کا نام تھا، اور ان کا جو پڑپوتا درپوتا ہے وہ بالکل بوڑھا باپ ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ میں زمین پہ بھی کسی کو چاہوں تو اس کے جسم کو محفوظ رکھ سکتا ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پہ بائیں نہیں اٹھایا، اسی حالت میں اگر یہ 300 سال سے زیادہ عرصہ رہ کہ انہی کپڑوں میں، اسی لباس میں، اسی عمر میں، اور ایون صرف وہ نہیں بلکہ ان کا قطمیر بھی، ڈاگ جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے تو وہاں کیوں نہیں کر سکتا۔ بہرکیف آپ نے دلائل قطعیہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے سارے دلائل سامنے رکھ کے یہ بات سمجھائی، شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے اس کا رد کیا تو اس نے سورۃ فاتحہ کی ایک تفسیر لکھی اور کہا یہ اعجاز مسیح ہے، اس کا نام رکھا ہے اعجاز مسیح، اور اپنا ایک اس کا تنخواہ دار ملازم تھا مولوی محمد احسن امروہی، پڑھا لکھا تھا، عربی زبان اچھی طرح جانتا تھا، اس سے اس نے یہ شمس الہدایہ کا جواب لکھوایا، شمس بازگہ۔ شمس بازگہ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، چمکتا ہوا سورج۔ اور سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی نے جو دلائل دیے تھے ان کے اوپر اس نے اپنے انداز میں علمی گرفت کرنے کی کوشش کی۔ اگر طبیعت بجل ہو تو صوفے پہ بے شک بیٹھ، کوئی اس میں کام نہیں۔ تو آپ نے اس کے جواب میں اس نے شمس بازگہ لکھوائی اور ساتھ اعجاز مسیح سورۃ فاتحہ کی شرح کی،
آپ نے پھر اس کے جواب میں، کیونکہ اس وقت تک وہ دعویٰ نبوت بھی کر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے سیف چشتیائی، چشتیوں کی تلوار، اس میں پھر آپ نے جتنے اس کے معاملات تھے، آپ نے کم و بیش 100 سے زیادہ اعتراضات جو ہے اس کی، وہ جو اس نے اعجاز مسیح کے نام سے کتاب لکھی تھی، کہا تھا یہ الہامی ہے۔ تو آپ نے کہا بے وقوفا، یہ 100-150 جگہیں ایسی ہیں جو تو نے سارے الفاظ نہیں، پوری عبارتیں چرائی ہوئی ہیں مقامات حریری سے، فلاں کتاب سے، فلاں جاہلی شاعر سے، فلاں سے۔ قرآن میں کوئی ایک آیت دکھا دو جو حضور نے کہیں سے چرا کے لکھی ہو، اور پھر اس میں صرف کی، نحو کی، عربی کی، گرامر کی اتنی غلطیاں کہ وہ بنڈل آف لائز محسوس ہوتا ہے، وہ غلطیوں کا پلندہ معلوم ہوتا ہے۔ کیا اس طرح کا الہام ہوتا ہے تجھ پہ؟ آپ نے اس کی علمی گرفت کی اور خوب اس کی خبر لی، اور جو شمس بازگاہ اس نے آسن امروہی سے لکھوائی تھی آپ کی کتاب کے رد میں، اس کی بھی مزید آپ نے گرفت کی، اور ہر اعتبار سے یہ مسئلہ واضح کیا کہ تو کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، اور تو ختم نبوت کا ٹھگ اور چور ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں، تو صرف کسی کے کہنے پہ انگریزوں کا گویا کہ پٹھو بن کے، جس کو علامہ نے کہا کہ یہ شجرہ خبیثہ جو ہے یہ انگریز کی ناجائز مانوی اولاد ہے، جس نے ان کے ماں پر مسلمانوں کا اتحاد منتشر کرنے کے لیے، شرارہ منتشر کرنے کے لیے، پلس جو ہے جو ایک جہاد کا عقیدہ اسلام کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، یہ کہا کہ آج کے بعد جہاد حرام ہو چکا ہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ انگریز کے خلاف جو ہے وہ بات کرے، اور ان کی اطاعت کرنا اب اللہ نے مجھے حکم دیا، یہ شرعاً فرض و ضروری ہو گیا۔ تو یہ بات کہلوانے کے لیے انہوں نے یہ ساری کارروائیاں کی۔ تو آپ کی اس کتاب کے پھر مظاہر حق مولانا رحمت اللہ کرانوی نے آپ کی اس کتاب کی تائید میں پھر ایک ضخیم کتاب لکھی، جس کو پڑھ کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں عیسائی جو ہے وہ تائب ہو کر، اور مرزئی تائب ہو کر وہ اسلام میں داخل ہو۔ تو آپ نے اس کے اندر بے شمار جو تھے، جتنے اس وقت تک اس نے سرکار کی ذات پہ، آپ کے معجزات پر، آپ کے معراج پر جتنے بھی اعتراضات اور اس نے ظلم کیے ہوئے تھے، آپ نے ایک ایک کر کے ان سب کا قرآن و سنت کی روشنی میں، اکابرین کا اقوال کی روشنی میں رد کی۔ پھر ایک آپ نے کتاب لکھی اعلی کلمت اللہ فی بیان ما احل بہ لغیر اللہ۔ یہ ایک مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ پیدا ہوا، انہوں نے مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں پہ شرک کے اوپر فتوی بازی شروع کر دی، اور بنیاد قرآن کی اس آیت کو، اس حصے کو بنایا۔ آیت اس طرح ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ یہ حلال اور حرام کے حوالے سے ہے۔ بے شک اللہ نے حرام کر دیا تمہارے اوپر مردہ جانور کھانا، بہتا ہوا خون استعمال کرنا، خنزیر کا گوشت کھانا، اور جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے اوپر حرام ہے، مگر جب تم مجبور ہو جاؤ، تمہارے اندر بغاوت کا جذبہ بھی نہ ہو اور حد سے بڑھنے کا بھی عمل نہ ہو، تو پھر تمہارے لیے جان بچانے کے لیے حرام چیز کھانا گنجائش ہے۔ اب وما احل بہ لغیر اللہ، اب ایک یہ بھی تھا پہلو مردار، بہتا ہوا خون، اور تیسرے نمبر پر سور کا گوشت، چوتھے نمبر پہ یہ تھا۔ اب اس پر پھر بعض نے کہا یہ جتنا اصحال ثواب لوگ کرتے ہیں، یہ ختم شریف ہے، وہ 11ویں کا ہو یا 12ویں کا ہو یا تیجے کا ہو یا 10ویں کا ہو یا چیلم کا ہو، یا کوئی بھی اصحال ثواب کے لیے وہ کھانا ہو،
وہ کوئی پانی ہو، وہ کوئی کنواں ہو، کوئی چیز ہو، وہ نعوذ باللہ حرام۔ بالخصوص جو جانور ذبح کیا جاتا ہے کہ یہ غوث اعظم کا بکرا ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گائے ہیں اور یہ فلاں کا ویڑا ہے، یہ نعوذ باللہ حرام ہو جائے۔ تو آپ نے، کیونکہ آپ کی شخصیت ایسی تھی، مجدد کی شخصیت اللہ تعالیٰ ایسی رکھتا ہے کہ جس پہ سارے اعتماد کرتے ہیں، اس کے اخلاص پہ، اس کے علم پہ، اس کے تقویٰ پہ، اس کے ظاہر کے، اس سے باطن پہ، ان کی کیونکہ کھلی کتاب ہوتی اس کی سیرت۔ آپ چاہتے تھے کہ امت کے اندر یہ انتشار افتراق پیدا نہ ہو، آپ نے پھر علمی طور پر، فقہی طور پر اس آیت کی وضاحت کی کہ ایسا نہیں ہے، اور وہ آپ نے آیت بھی پیش فرمائی کہ جب فتح مکہ ہوا تو بہت سارے اونٹ اور اونٹنیاں مشرکین عرب نے بتوں کے نام پہ چھوڑی ہوئی تھی۔ یہ ان کے گلے میں فراق ڈال کے مختلف رنگوں کی، پیلا رنگ ہے تو یہ لات کی ہے، سرخ رنگ ہے تو یہ منات کی ہے، فلاں رنگ ہے تو یہ حبل کی ہے، فلاں تو عزا کی ہے، یغوث کی ہے، ود کی ہے، نصر کی۔ تو مختلف رنگوں کی وہ ان کے گلے میں وہ پٹاسا ڈال دیتے یا کان کتر دیتے یا کوئی اور نشانی لگا لیتے، تو ان کو کھانا پینا حرام تھا، وہ حرام سمجھتے تھے۔ وہ آوارہ پھرتے تھے، لوگ تبرک کے طور پر ان کو چارہ شارہ بھی ڈالتے تھے، یہ بتوں کی نام کی اونٹنیاں اونٹ۔ اب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو مال غنیمت میں وہ اونٹوں کی پوری فوج قابو آ گئی۔ اب سرکار سے صحابہ نے عرض کی کہ حضور اب کیا کریں، یہ تو سارے بتوں کے ناموں پہ چڑھاوے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں کس نے اس کو حرام کیا؟ تم بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چھڑا پھیرو اور کھاؤ، اس کو کھاؤ، یہ مال غنیمت۔ وما اہل بغیر اللہ کا یہ نہیں کہ یہ وہ تو خالص بتوں کے نام جو اللہ کے دشمن تھے، ان کو وہ خدا کا شریک اور مد مقابل بنا کے انہوں نے رکھا ہوا۔ اگر ان کے نام کا پرشاد ہو اور اللہ کا نام لے کے کھائیں تو وہ بھی حلال ہے۔ سارے صحابہ نے ذبح کر کے کھا لی۔ تو آپ نے کہا کہ کیا سرکار نے صحابہ کو جب تعلیم دی تو وہ تو یہ تو چلو اللہ والوں کے نام منسوب ہیں، اور نہ ان کو خدا سمجھتے ہیں اور نہ ان کی پوجا کا تصور یہ ہے کہ اللہ تیری رضا کے لیے بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کیا کہ ہم ذبح کر رہے ہیں، اس سے جو اجر اور ثواب ہے اس امر خیر کا جو ہم نے تقسیم کرنا ہے گوشت، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، میرے دادے کو پہنچے، میرے فلاں عزیز کو پہنچے، تو اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ یہ کون سا شریعت کے خلاف ہے؟ اگر یہ نام والی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ بکرا تو خواجہ صاحب کا، یہ حاجی صاحب کا ویڑا ہے، تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ کیسی بے عقلی کی باتیں۔ تو آپ نے دلائل کے ساتھ یہ سارے مسئلے کو حل کیا اور کہا کہ مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں کو خام خواہ جو ہے وہ مشرک نہ بناؤ، خدا کا خوف کرو اور حلال کھانوں کو حرام نہ کرو۔ پھر آپ نے ایک کتاب لکھی ہے الفتوحات الصمدیہ۔ یہ کتاب جو ہے الفتوحات الصمدیہ، فتوحات فتح کی جمع کامیابی، صمدیہ اللہ کا اسم مبارک الصمد بے نیاز۔ یہ اس وقت ایک اور فتنہ شروع ہوا، میں نے عرض کیا نا، انگریزوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے اتحاد کا شرازہ منتشر کر دے۔ ایک انہوں نے یہ حرکت کی کہ ہندوستان میں، کیونکہ یہاں بہت زیادہ مسلمان تھے، مرزیت کا فتنہ چھوڑ دیا۔ اب دوسری طرف جو ہے دنیا میں بڑی طاقتور ترین جو مسلمانوں کی ریاست تھی وہ سلطنت عثمانیہ تھی، جو 650 سال 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر آئیڈیل نظام حکومت اسلام کا وہ چلا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا جس کو فتنہ وہابیت کہتے ہیں، نجدیت کہتے ہیں۔ تو عبد الوہاب نجدی اور لارنس آف عربیہ، ایک انگریز تھا جس طرح یہ ریمنڈ ڈیوس تھا، اس کو انہوں نے مفتی بنایا، عالم بنایا، مسلمانوں سے بھی لمبی داڑھی رکھوائی، جس طرح یہ 16 سال
یہ شمالی علاقہ جات میں جو فتنہ کھڑا ہوا تھا، یہ 16 سال وہاں مفتی امام بن کے رہا تھا یہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے، شادیاں بھی کی تھے، بچے بھی بڑے پیدا کیے ہوئے تھے، اور یہ سب کا ہے کہ لاڈلا وہ کیونکہ مال بہت زیادہ تھا، لہذا اس کی مانی بھی جاتی تھی کہ یہ پیسے بھی دیتا ہے، ایسا پیر ہے، ایسا مولوی ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی بڑا. تو اس نے یہ پورا وہ پاکستان کو سبوتاز کرنے کے لیے پھر ان کے لیے جو ہے وہ تحریک عطف جو ہے وہ شروع کی گئی، جہاں وہ رحیل شریف اور نواز شریف کا دور تھا، تو ان کی پھر سرکوبی کی گئی. یہ جتنے بھی جعلی مجاہدین بنے ہوئے تھے اور طالبان کا نام استعمال کر کے وہ ہر جگہ بم دھماکے یہ وہ کروا رہے، اور خاص طور پہ وہ آرمی پبلک سکول میں جو واقعہ پیش آیا تھا. تو یہ ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ وہ تیار کرتے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتا ہے. غدار ہوتے ہیں، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دی ننگے وطن. وہاں لارڈ کلائیو نے اس کو جو ہے وہ میر جعفر کو قابو کر لیا، اور لارڈ ڈلہوزی ان لوگوں نے میر صادق جو ہے ٹیپو سلطان کے خلاف اور اس کو سراج الدولہ کے خلاف، تو انہوں نے خرید کر اتحاد کو پارا پارا کیا، اور وہ بنگال پہ بھی قابض ہو گئے، اور پورے وہ جو علاقے پورے تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے قبضے کر لیے بتدریج جو ہے. تو اب ان مسلمانوں کو جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کو توڑنے کے لیے، اور حرمین شریفین جس کا نام اس وقت حجاز مقدس تھا، بعد میں وہ شاہ سعود نے اپنے نام سے اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا، تو انہوں نے یہ فتنہ نجدیت جو ہے کھڑا کیا، اور مسلمانوں کے اندر ایسے عقائد کو فلوٹ کیا کہ جس سے مسلمان کمزور ہو جائیں، اور بالآخر آپ کے سامنے اب سلطنت عثمانیہ توڑ دی گئی. اور اب 100 سال اس بات کو گزر چکے ہیں، یہ 2023 آ گیا ہے. تو انہوں نے نجدیت کے فتنے کو پھیلانے کے لیے انہوں نے مختلف عقائد پیش کیے. ان میں 10 ان کے بہت بڑے بڑے عقیدے تھے، جن کو انہوں نے 10 سوالات بنا کر کلمہ پڑھنے والوں پر شرک کے فتوے لگائے اور ان کے اتحاد کو پارا پارا کیا. تو آپ نے ان کے جواب میں، کیونکہ ان میں پاک و ہند میں آپ کی شخصیت سے سب سے معتبر تاجدار گولڑا شریف کو نشانہ بنا کر کے 2 اس کا جواب، آپ نے پھر ان کے ان 10 سوالات کا قرآن و سنت کی روشنی میں جو غیر مقلدین اور اس فتنے کے لوگوں نے پھیلائے تھے، وہ سارے سوالات کا آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں بھرپور جواب دیا، اور ان کے سارے فتنے کو فروغ کر دیا. اور پھر ان پہ جو آپ نے اعتراضات کیے اور ان سے سوالات پوچھے، وہ آج تک اس کا جواب نہیں دے سکتے. ایک آپ کی تصنیف تھی، بس بات ختم ہونے والی تقریباً، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. ایک یہ بھی انگریزوں کی کوشش تھی کہ مسلمانوں میں یہ 2 جو مذہبی گروپ ہیں، شیعہ اور سنی، اس کو ہوا دی جائے اور ان کو ایک دوسرے کے خیال لڑا بڑھا کے ڈیوائڈ اینڈ رول. آپ کی شخصیت ایسی تھی، سید السادات بھی تھے، مجدد دین و ملت بھی تھے، غوث اعظم کی آل اولاد بھی تھے، اور سارے ان پہ اعتماد کرتے تھے. اور عطا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہیں، انہوں نے بھی بہت آپ کے محبت اور پیار و توقیر فرمائی، اور جتنے ان کے مریدین تھے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری اور دیگر، یہ سارے آپ کے مرید تھے، یہ رحمۃ اللہ کرانوی وغیرہ تاجدار گولڑا شریف کے. تو وہ ہر اعتبار سے آپ پہ اعتماد کرتے تھے کہ آپ کا ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اور آپ کے پیچھے چلنا گویا کہ شریعت محمدی کی صحیح تابع داری. تو اس لیے آپ نے چاہتے تھے کہ یہ شیعہ سنی کا جو فتنہ انگریز جس کو آگ اور ہوا دے رہا ہے اور تیل چھڑک رہا ہے، اس کو فروغ کیا جائے. تو آپ نے پھر قرآن و سنت کی روشنی میں پوری ایمانداری کے ساتھ جو شیعہ کے بڑے بڑے عقائد تھے وہ بھی سامنے رکھے، اہل سنت کے جو عقائد وہ بھی رکھے، اور سمجھایا کہ اصل عقیدہ وہی ہے
جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں، جو ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، جو ہمیں غوث اعظم نے دیا ہے، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دیا ہے، جو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری نے دیا ہے۔ لہٰذا تم کچھ ادھر سے نرمی کرو، تم بھی ذرا عقل کے ناخنوں، دونوں کے اندر ان فتنوں کو جو وجہ نزاع تھی آپ نے تحقیق کر کے بڑے ہی دل یعنی اخلاص کے ساتھ ان کا جواب بھی دیا، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا کہ چلو اختلاف تو باپ بیٹے میں بھی کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم گریبان پکڑ لو، اس کا یہ مطلب نہیں ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یہ علمی ابحاث ہیں۔ باقی رہی بات عقیدے کی، یہ سارے ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں، سرکار کو ختم النبیین مانتے ہیں، اور جو ارکان اسلام ہے توحید، رسالت، کتب، ملائکہ، آخرت، سب کا ایمان ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کا ایمان۔ تو لہٰذا ان فطروں میں نہ پڑو۔ تو آپ نے خلافت راشدہ کو مبنی بر حق قرار دیا، اور یہ بات بھی ثابت فرما دی کہ یہ موقف جو ہے اللہ والوں کا اعتدال کا راستہ ہے، افراط و تفریط سے بچنا۔ آخری تھا آپ کا فتاوی مہریہ۔ آپ نے مختلف جو اس دور میں ایک طلاق ثلاثہ کا بہت بڑا ایشو تھا، تو آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں بھی بھرپور مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور وہی میں نے بات عرض کی، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے آپ نے جو صائب رائے ہے قرآن و سنت کے مطابق وہ آپ نے موقف پیش کیے، اور امت کو جو ہے وہ انتشار کی بجائے اتفاق کے ساتھ قریب رکھا، انگریزوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور جتنی طاغوتی قوتیں تھیں آپ نے اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اور 10 لاکھ سے زیادہ اس وقت بھی آپ کے مریدین تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو کم و بیش 10 لاکھ لوگوں نے جنازہ گولرشی میں آ کے پڑھا تھا، اور پورے برے صغیر پوری دنیا میں جتنے بھی اس وقت پرنٹ میڈیا اس وقت چلتا تھا، ہر ایک نے آپ کی عظمت کو جھک کے سلام کیا، کہ نہ انگریز کے آگے جھکے، نہ کسی فتنے کے آگے جھکے، اور شریعت محمدی کی اس کی حفاظت اور خدمت اور ہر شر سے اس کو بچا کے جس طرح کھول کے آپ نے پیش کیا، ہم سارے ان کی عظمتوں کو سلوٹ کرتے۔ اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، گھنیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ اس صورت نو مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمکتے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مکھ منہ رکھیاں ہیں مد بریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ، ما جمالہ کا، ما ثنا کا، ما کمالہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، ایک گستاخ اکھی کتے جا رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پہ اپنی لا تعداد رحمت نازل فرمائے، اور آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں پوری دنیا میں آئے قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو خیر عطا کرے، اور ہمیں بھی ان کے پاکیزہ نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ختم شی پاک، جزاک اللہ۔